الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ سب سے پہلے ناظرین و سامعین، یہاں پر یا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے آیت مبارکہ میں، تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے ہم وہ سماعت کرتے ہیں۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ تعالی، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس طرح ہماری اردو لینگویج انگلش زبان ہوتی ہے، اردو زبان ہوتی ہے، اسی طرح عبرانی ایک زبان ہے۔ یہ اس زبان کا، بنی اسرائیل اس زبان کا لفظ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ جی ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم ہے حضرت یعقوب علیہ نبی جناب علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں، جی ہاں اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا سزا، قومی اجتماعی، اچھے برے کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال، عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کے امت ہونے، اور تورات جیسی عظیم کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ و رجوع اور نبی علیہ السلام اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئی۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سبھی پوچھتے ہیں، اکثر سوال ہوتا ہے، لوگ علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں، لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ یار مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آئے دن تنزل ہی آتی جا رہی ہے، ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو قرآن مجید سے پوچھئے، قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قوموں کے احوال پڑھیں گے، بنی اسرائیل کا قومی اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر
جب ہم اپنا موازنہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ زوال کس وجہ سے آتا ہے۔ قوم جب نافرمانی پر اتر آتی ہے، قوم جب گناہوں میں گرتی چلی جاتی ہے، قوم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتی جلتی ہے، تو پھر عروج نہیں آتا، پھر کمال نہیں ملتا، کامیابی نہیں ملتی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جو ہے تنزلی کی طرف بندہ گرتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، پھر آگے اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جب ہم چھوڑ بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملے تھے، اور ہمیں کانٹے بونے کے بدلے میں آم کیسے مل سکتے ہیں؟ یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر نافرمانی کریں گے تو پھر اس کا بدلہ پائیں گے۔ آگے فرمایا اذکر نعمتی، ہمارے احسان کو یاد کرو، اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا کہ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنائی، بادلوں کو ان پر سائبان بنایا، اور کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارتیں تورات اور انجیل میں بیان کی گئیں اور تم پڑھ بھی چکے۔ ہاں، یہاں یہ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے کر لینا نہیں ہے، اس کا زبان سے تذکرہ کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان نعمتوں کو یاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ایک شکر زبان سے ہے اور ایک فعل سے ہوتا ہے، بندہ اپنے کردار سے نیک اعمال کر کے بندہ کر کے دکھاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْفُ بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد، وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھی سے ڈرو۔ یہ رب العالمین ارشاد فرما رہا اپنے بندوں سے۔ اب رب کتنا کریم ہے، انعامات بھی دیتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ فرماتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، مجھی سے مانگو۔ اس آیت مبارکہ میں جس عہد کا تذکرہ کیا گیا نا، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے عہد کیا لیا؟ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو
اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو میں بے شک تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آیات بینات پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ہم اپنے حالات پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی فرما برداری والے کاموں میں لگ کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ کام کریں، اور اگر ہم ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے تو پھر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کہیں ہم رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔